ممبر نور پر تشریف فرما علماء ذویل احترام، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا، آپ لوگ جواب دیجیے۔ دیکھیے، سلام نہیں کرتا تو آپ گنہگار نہیں ہوتے، سلام کر لیا ہے جواب نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ میں پھر سلام کر رہا ہوں، آپ لوگ جواب دیجیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب لگتا ہے بابو جہاں ہے بس وہیں رہنے دیجیے، زیادہ پڑھانے کی کوشش مت کیجیے۔ اب لگتا ہے کہ تھوڑی سی آواز اور کم کر دو، سیٹی جہاں تک نہ ہے، ایکو کم کر دیجئے، ویلوم بڑھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالقین شفیعا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب مردیب لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من ذکر حاضم اللذات الموت، صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ حضرات آئیے، اور آپ سبھی حضرات مل کر انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت محبوب رب العزت، عرش و فرش کی زینت، غم گسار امت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشخ بزم جنت، شہر آل ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اپنی نجات اور مغفرت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی فیروز بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے جلیل القدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بزم نور یعنی محفل حضور کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنی عظمتوں کا چراغ روشن و منور کرتے ہیں۔ بے شک مبارکباد کے قابل ہیں خطیب اہل سنت، ہمارے بڑے ہی کرم فرما محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب قبلہ سراجی، جنہوں نے اپنے والدہ محترمہ مکرمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ ہم کو، آپ کو، سب کو نیکیوں کے اکٹھا کرنے کا موقع ملا۔ بے شک آپ دیکھیں ممبر نور پر عالم اسلام کی بڑی ہی معتبر مستند باوقار شخصیتیں رونق افروز ہیں۔ میرے مراد نازش علم و فن، تاجدار علم و عمل حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ مصباحی، استاذ دارالعلوم عربیہ حمیدیہ پنیرہ خاص مہاراج گنج ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں، اور نقیب اہل سنت ماہر تعلیم حضرت علامہ مولانا محمد مستقیم صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شیر محمد صاحب،
حضرت حافظ و قاری محمد یاسین صاحب، اور دیکھیے مہاراج گنج کی سرزمین کے ایک عظیم شاعر جناب محترم قاری صدام حسین صاحب، اور شاعر اسلام مداح خیر الانام واسف رسول عربی حضرت علامہ مولانا کلام الدین برکاتی صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد مقصود صاحب، بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میرے کلمات کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر مولانا محمد ابراہیم صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ صابر النساء صاحبہ کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ انہیں غریق رحمت و نور فرمائے، آمین۔ ان کے قبر پر اللہ رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، آمین۔ انہیں کروٹ در کروٹ اللہ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ آمین کہیے۔ اللہ نے زبان لی ہے تو بولیے۔ حضرات جب آپ ایسی محفلوں میں بیٹھا کریں تو چہرہ لٹکا کے نہیں بلکہ چہرہ اٹھا کے، اور چہرے پر غم طاری کر کے نہیں بلکہ چہرے پر مسکراہٹ لا کے، اس لیے کہ اگر آج آپ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب کے ہاں جشن میلاد رسول میں آپ مسکرائیں گے، جب تک آپ مجری میں رہیں گے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، کمپیر گنج میں رہیں گے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، پی پی گنج میں رہیں گے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، گورکھپور میں رہیں گے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ارے جب تک ہندوستان میں رہیں گے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر قبرستان چلے گئے تب بھی انشاءاللہ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لگتا کچھ لوگ قبر میں روئیں گے، بولیے انشاءاللہ قبر میں مسکرائیں گے، چین سے سوئیں گے، حضرت فرما رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ قبر میں بولیے، اللہ نے زبان دیا تو بولیے، قبر میں مسکرائیں گے، انشاءاللہ قبر میں مسکرائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو دو تین شعر ہم بھی پڑھ دیں، اجازت ہے؟ زبان سے بولیے۔ کیا خوبی رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، کیا خوبی رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا۔ کیا خوبی رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا۔ آیا نظر ہے جب سے مجھے وہ در رسول، آیا نظر ہے جب سے مجھے وہ در رسول، میں نے نگاہ شوق اسی در پہ رکھ دیا، میں نے نگاہ شوق اسی در پہ رکھ دیا۔ اور بنجر زمین پہ کیوں نہ کھلے رحمتوں کے پھول، بنجر زمین پہ کیوں نہ کھلے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، آمین کہیے۔ مگر آج کا مسلمان بڑا ہوشیار ہے، جب حضرت علامہ محمد مستقیم صاحب دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، تو جلدی آمین نہیں کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو حضرت کی دعا قبول ہو جائے اور ہم کو حلال کھانا پڑے۔ دعا کیجئے، بنجر زمین پہ کیوں نہ کھلے رحمتوں کے پھول، جب سے قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا۔ اور جسے بھی ماں سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ اس شعر پر تو چپ نہیں بیٹھے گا، جس نے بھی ماں کا دودھ پیا ہوگا اور اگر ڈبے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے چپ ہی بیٹھا رہے، جیب ڈاؤن کر لیجئے گا مگر زبان ڈاؤن مت کیجئے گا۔ ایسا لگا، کیسا لگا، بڑا اچھا لگا، ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے، ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا، جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا۔ اور اگر اب بھی نہیں بیدار ہوئے تو یہ کہنا پڑے گا، کیوں ہی نہیں میرا جنت میں نام لکھا ہے، میری جبی پہ نبی کا غلام لکھا ہے، جہاں پہ لکھا تھا جنت کے راستے کا پتہ، وہاں پہ ہم نے فقط ماں کا نام لکھا ہے۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اور آپ دیکھیں حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب کا دل بھی یہ بول رہا ہوگا کہ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، یعنی ماں۔ ذرا ماں کے نام پر بول دو ایک مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبھی بڑے دھیان سے سن رہے ہیں۔ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بے شک سبحان اللہ بہت خوب بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ حق ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا۔ اور اسلام کی بقا وہ تحفظ کے واسطے کربلا والوں کی بارگاہ میں ایک سے اسلام کی بقا وہ تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا، بے شک سر سبحان اللہ فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، کیوں چھپے اسی شان سے پھر شیر کرانا، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، قوم کا ہر بچہ حسین ابن علی ہو۔ بے شک سبحان اللہ بہت خوب آپ دیکھیں علماء تشریف فرما ہے، عظیم مرتبہ شخصیت حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ مصباحی، حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب، حضرت علامہ قاری محمد یاسین صاحب، حضرت علامہ شیر محمد صاحب، یہ سارے علماء تشریف رکھتے ہیں۔ یہ علماء جہاں پہنچ جائے، جس جگہ پہنچ جائے، جس آبادی میں پہنچ جائے، جس بستی میں پہنچ جائے تو صرف زندوں ہی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مردوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی ذرا بول دیجئے، مردوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں یہی نہیں کہہ کے گزر جاتا، شرح عقائد صفحہ 172 پر ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت کا نام کیا ہے؟ اچھا دیکھیے حضرت علامہ شیر محمد صاحب، حضرت حافظ قاری محمد یاسین صاحب تشریف رکھیے۔ اے بابو ماشاءاللہ، اللہ ان بچوں کو دین کا سپاہی بنائے، آمین اسلام کا غازی بنائے، آمین آمین بالغ ہو جائے تو اللہ نوازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ علماء جہاں پہنچ جائے، جس آبادی میں پہنچ جائے، جس بستی میں پہنچ جائے تو صرف زندوں ہی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مردوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں یہی نہیں کہہ کے گزر جاتا، شرح عقائد 172 پر ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ان العالم والمتعلم اذا مر على قریہ فإن اللہ تعالی یرفع العذاب عن مقبرۃ تلک القریہ 40 یوما۔ جب کوئی عالم یا طالب علم، جب کوئی پڑھنے والا یا پڑھانے والا، تعلیم لینے والا یا تعلیم دینے والا کسی آبادی سے گزر جاتا ہے، کسی گاؤں سے گزر جاتا ہے، کسی محلے سے گزر جاتا ہے تو اس گزرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 4 دن نہیں بھائی، 40 دن کے لیے ماشاءاللہ اس جگہ کو حضرات ایک بندہ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے یا کوئی اللہ کی نیک بندی جب اس دنیا سے جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے العبد المومن یستریح من تعب الدنیا واساہا والفاجر یستریح من البلاد والشجر والدواب۔ جب کوئی اللہ کا محبوب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی اس کی محبت میں روتی ہے، آسمان بھی اس کی محبت میں روتا ہے، پیڑ پودے بھی اس کی
की मोहब्बत में रोते हैं। इसीलिए मुसलमानों, बैठे हो तो बड़ी अच्छी जगह पर बैठे हो, उस जगह को तुमने गवाह बना लिया, थोड़ी सी कुर्सी और आगे कर लीजिए ताकि उस जगह को भी गवाह बना लीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह। पर बैठे आगे जाइए, माशाअल्लाह, चलिए, सुभान अल्लाह। ठीक ठीक, असल में बहुत दूर बैठे हुए हैं, राब्ता कायम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही हजरत अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम साहब ने ये महफिल नहीं मुनाकिद की। हजरत, हमारा अकीदा ये है कि जिंदों से मुर्दों को फायदा होता है और मुर्दों से जिंदों। मैं इसको साबित करूंगा, मगर उससे पहले एक हदीस पाक आपके साथ ये मेरी सादत है कि अल्लाह ने थोड़ी देर अपने नबी की याद में बैठने की तौफीक अता फरमाई। बेशक, इस वक्त यकीनन हमारा रब हमसे राजी है, और राजी क्यों ना हो, जब तक ये महफिल लगी रहेगी, जब तक ये मजलिस सजी रहेगी, जब तक ये जिक्र होता रहेगा, तब तक खुदा हम गुलामों को अपने फरिश्तों की जमात में याद करता रहेगा। बेशक। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना ये पता कैसे चलेगा कि खुदा हमारी याद कितनी करता है। तो मैं कहता हूँ, किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी आलिम से सवाल करने की हाजत नहीं है, बल्कि आप अपने दिल में झांक कर देखें आप खुदा की कितनी याद करते हैं। इसलिए कि हदीस कुदसी है, फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतहु फ़ी नफ़्सी वइन ज़करनी फ़ी मलईन ज़करतहु फ़ी मलईन खैरिन मिन्हु। अगर बंदा मुझे खलवत में याद करता है, गोशे तन्हाई में याद करता है, तो मैं उसको वैसे ही याद करता हूँ, और अगर मुझको किसी जमात में याद करता है तो मैं उसको उससे बेहतर जमात यानी फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ। बेशक, सुभान। इससे बड़े नसीबे और मुकद्दर की बात क्या हो सकती है कि हम फर्श पर बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर महबूबों की बात करें और खुदा हम गुलामों को अपने फरिश्तों की जमात में याद करे। ये वो महफिलें हैं जिनसे हमारा ईमान ताजा होता है। बेशक। अल्लाह के रसूल ताजदारे दो आलम रहमते आलम आमिना के लाल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तकद्दुस माब सहाबी सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को हफ्ते में एक बार मजलिस जिक्र लगाने का हुक्म दे दिया। हफ्ते में कई बार? एक बार। मुजरी में हफ्ते में कई बार मजलिस जिक्र लगाई जाती है? अरे भाई, कभी हफ्ते में, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में। हफ्ते में एक बार अल्लाह के नबी ने अपने मुकद्दस सहाबी को, किसको? सहाबी को, किसको? बोलिए जुबान से, याद हो जाए। सहाबी को, वहाबी को नहीं, सहाबी को हफ्ते में एक बार मजलिस जिक्र लगाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह के नबी के मुकद्दस सहाबी, बाबू थोड़ी सी आवाज कम करो, सीधी दे थोड़ी सी, इसको कम कर, और नाम बोल के चले गए मिसवाक करना सुन्नत, आप समझ जाएं कि बकवास करना सुन्नत। ऐसा तो नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपने मुकद्दस सहाबी को हफ्ते में एक बार मजलिस जिक्र लगाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह के नबी के मुकद्दस सहाबी हर जुमेरात को तकरीर करते रहे। जरा मजमा पढ़ता हुआ देखा तो 1-2 रात बढ़ाने लगे। जैसे हम लोगों की आदत पड़ गई है कि आता रहे तो वक्त बढ़ता रहे, मगर बढ़ेगा नहीं भाई, घबराइएगा नहीं। 1-2 रात बढ़ाने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्ला, उतनी तकरीर ना करो जिससे लोग उकता जाए, उतना ही बोला करो जिससे लोगों का शौक बढ़े। और मैं आपको बताऊं, रिवायतों के कलिमात है, जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की महफिल लग जाती, सहाबा अपने घरों से निकलते, मदीने की गलियों से गुजरते, हर सहाबी ऐलान करता, तालो तालो नुजद्दिदु ईमानना, आओ आओ हम अपने ईमान को ताज़ा करें। बेशक, सुभान अल्लाह। ईमान को ताज़ा करें। ये वो महफिल है
جن سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، روح بالیدہ ہوتی ہے، عقیدہ پختہ ہوتا ہے، میلاد والے پیغمبر سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق ملا کرتی ہے۔ اس طرح کی محفلوں کی عظمتوں کا یہ احساس کیجئے، موقع ملے تو بلانا نہ پڑے، بلکہ ایسی محفلوں کو تلاش کر کے خود ہی آنا چاہیے۔ اور اگر آپ ایسی محفلوں کو تلاش کر کے آتے ہیں تو آپ کا یہ کام بیکار کام نہیں ہے، بلکہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا، اپنے عملی زلفوں کے سنوارنے کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور الحمدللہ اس خادم کو مسلم شریف پڑھانے کا شرف حاصل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق وَيَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكَ۔ جب حدیثہ سنا کیجئے تو سبحان اللہ کہا کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان ارے بھائی، نبی کی نعت پر سبحان اللہ کہتے ہیں تو نبی کی بات پر سبحان اللہ۔ ہم بولے تو بات بنے، ہمارے حضرت بولے بات بنے، یہ علماء بولے بات بنے، آپ بولے بات بنے، کوئی زمیندار اگر بولے بات بنے، ارے کسی کا باپ اگر بولے تو بات بنے، مگر رسول پاک بولے تو حدیث پاک بنے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں علماء کا صدقہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کا سچا فیضان ہے۔ میں نے وہی عربی آپ کے سامنے پڑھی ہے جو آج سے 1443 سال پہلے میرے آقا کے نوری زبان سے نکلی۔ بے شک، کیسا سال پہلے؟ رات کو بولیے، کیسا سال پہلے؟ 1443 سال پہلے۔ ذرا غور کرنا مجری کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اتنا لمبا زمانہ گزرا، اتنا لمبا عرصہ گزرا، مگر نبی کی بات نہیں بدلی۔ میں نے کہا کیوں بدلے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب خدا تمہیں بچاتا رہے گا۔ 1443 سال کا زمانہ گزرا مگر نبی کی بات نہیں بدلی، تو پھر نبی کی ذات کیسے بدل جائے گی؟ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کی زبانی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجیب بات ہے، خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ کومن چلے جاتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ بول ہی نہیں پاتے۔ زبان ملی ہے تو بولیے سبحان اللہ، بولیے اللہ کی بڑائی، بولیے اللہ کی کبریائی، بولیے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آج کا مسلمان بات بولتا ہے، کبھی سیاست کی بولی، کبھی ریاست کی بولی، بولنے والے تو دن بھر غیبت کی بولی بولتے ہیں، اور یہاں بیچارے آتے ہیں زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ بولا کرو، ورنہ کومم چلے جاتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ بول ہی نہیں پاتے۔ اللہ کی کبریائی، بولیے اللہ کی بڑائی۔ بس میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندوں سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور مردوں سے، ذرا بولیے، مردوں سے زندوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ 2 مثالیں۔ پہلی مثال، اگر زندے سے مردے کو نفع نہ پہنچے تو مجھے بتائیے نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ وغیرہ بیکار ہو کے رہ جائیں، نماز جنازہ سے میت کو نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے میت کو، یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ رکھی گئی۔ بے شک، ورنہ آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے اگر نماز جنازہ پڑھنے والے گنہگار ہے اور دنیا سے جانے والا، انتقال کرنے والا نیکوکار ہے، تو کبھی کبھی اللہ رب العزت میت کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اگر نماز جنازہ پڑھنے والے پرہیزگار ہے، دنیا سے جانے والا گنہگار ہے، تو کبھی کبھی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ اس میت پر رحم فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک مثال اور کہ مردے سے زندے کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے مردے سے زندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور فی شرح حال الموت والقبور
حضرت تشریف رکھتے ہیں, علماء تشریف رکھتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں, وہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی جو خاتم المحققین ہے, سند المحدثین ہے, رئیس المفسرین ہے, جنہوں نے عالم بیداری میں اللہ کے نبی کے رخ زیبا کی 75 مرتبہ زیارت فرمائی. بے شک سبحان اللہ. بد عقیدے بھی مجدد مانتے ہیں. بے شک. اپنی کتاب شرح الصدور فی شرح حال الموتى والقبور میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں, اللہ کی ایک نیک بندی کا انتقال ہوا, ایک نیک عورت کا وصال ہوا, ایک کفن چور ان کی نماز جنازہ میں اس نیت سے شریک ہوا تاکہ میں قبر کا پتہ لگا لوں اور جب رات کا وقت آئے تو میں اندھیرے میں جا کے کفن کو اتار سکوں. آپ لوگ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں؟ اللہ یہاں بھی کسی کا انتقال نہیں ہوا کیا؟ ہوتے ہیں. اسی میں آئے ہیں, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں شریک ہوئیے. تو حضرات اللہ کی نیک بندی کا انتقال ہوا, کفن چور اس نیت سے شریک ہوا میں قبر کا پتہ لگا لوں اور جب رات کا وقت آئے تو میں اندھیرے میں جا کے کفن کو اتار سکوں. ہم اور آپ شامل اور شریک ہوتے ہیں تو ثواب کی نیت سے شریک ہوتے ہیں. اس اللہ کی نیک بندی کو, اس نیک عورت کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی. نماز جنازہ میں چور بھی شامل تھا. نماز جنازہ کے بعد اس اللہ کی نیک بندی کو کفن کر دیا گیا. لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے, چور بھی چلا گیا. اور جب رات کا وقت آیا, سناٹے کا عالم طاری ہوا, تو چور اپنے گھر سے سناٹے کے عالم میں نکلا اور قبرستان کی طرف بڑھا. اب بتائیے گا ایمانداری کے ساتھ, کیا کرنے کے لیے؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ ناظرین صاحب, فاتحہ پڑھنے کے لیے کفن چورانے پہنچا قبرستان. اس اللہ کی نیک بندی کے قبر سے مٹی کو ہٹایا, تختے کو ہٹایا, قبر کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا. وہ اللہ کی نیک بندی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے سبحان اللہ, رجل مغفور یاخذ کفن مغفورا. اللہ پاک ہے, ایک جنتی ہو کے جنتی عورت کا کفن چورا رہا ہے. ایک بخشا ہوا آدمی ہو کے بخشی ہوئی عورت کا کفن اتار رہا ہے. حضرات اگر کفن چورانا ہی جنتی ہونے کی علامت ہو, جنتی ہونے کی دلیل ہو, تو وہ کام ہم لوگ بھی شروع کریں. نہیں, کفن چور کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. قدموں تلے زمین کھسک گئے. اس اللہ کی نیک بندی نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا جنتی ہو کے جنتی عورت کا کفن چورا رہا ہے, بخشا ہوا آدمی ہو کے بخشی ہوئی عورت کا کفن اتار رہا ہے. چور نے ہمت کر کے پوچھا, اے اللہ کی نیک بندی, میں تو زندگی بھر چوری کرتا رہا, نہ جانے کتنے مردوں کو میں نے برہنہ کر دیا, تو مجھے جنتی کہہ رہی ہے, بخشا ہوا کہہ رہی ہے, میں کیسے جنتی ہو گیا؟ اس اللہ کی نیک بندی نے, اس نیک عورت نے کہا, اے اللہ کے بندے سن, اللہ نے میری مغفرت فرما دی, میری نجات فرما دی, اللہ نے مجھے بخش دیا. جو لوگ میری نماز جنازہ میں تھے تو میری وجہ سے اللہ نے ان کی بھی مغفرت فرما دی. تو بھی میری نماز جنازہ میں تھا, اس لیے میری وجہ سے اللہ نے تیری بھی مغفرت فرما دی. بے شک سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ. اب بتائیے یہاں ایک مردے سے زندے کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اصل میں جس کے مردے نفع نہیں پہنچاتے تو یہ سب کا انکار کر بیٹھے. وقت ہوتا تو میں بتاتا, اس پر کئی حدیثیں ہیں ایصال ثواب پر. اصل میں ان کے مردے, یہ تو مردے پر ڈیپینڈ کرتا ہے پہنچنے اور پہنچانے کا مسئلہ. جیسا مردہ ہوتا ہے ان کے مردے ہی اس طریقے سے ہے کہ ان کا نہیں پہنچتا ہے, اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ کس کا پہنچتا ہے کس کا نہیں پہنچتا ہے. جن کے مردے دنیا سے بے ایمان گئے
ان کا نہیں پہنچتا ہے، لیکن ہمارے مردے اس دنیا سے مصطفیٰ کے وفادار بن کر کے گئے ہیں، نبی کے غلام بن کر کے گئے ہیں، سرکار کی محبت کو لے کے گئے ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنے مردوں کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ثواب پہنچ جاتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب کی والدہ محترمہ مکرمہ مرحومہ صابرہ النساء صاحبہ کی اللہ مغفرت فرمائے، کروٹ در کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اور حضرات، میں مولانا محمد ابراہیم صاحب سے کہوں گا، ایسا نہیں کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بس ان کے حقوق ختم کر دیے گئے۔ ایک ہی مرتبہ آپ نے ایسی مجلس لگا دی، بہت ہوشیار ہے حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب کہ ہم محفل رسول منعقد کریں گے، علماء کو مدعو کریں گے، اللہ رسول کا ذکر ہوگا، علماء اگر دعا کر دیں گے تو میری ماں کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت علامہ نور الہدیٰ دعا کر دیں گے تو میری ماں کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت قاری محمد یاسین صاحب دعا کر دیں گے، میرے ماں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ علماء دعا کر دیں گے، میرے ماں کی مغفرت ہو جائے گی۔ بہت ہوشیار ہے، رب قدیر اس محفل پاک کے صدقے میں ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس گاؤں میں کچھ لوگ اپنی بکریوں کو لے کے قبرستان پر چلے جاتے ہیں، وہیں چراتے ہیں اپنی بکریاں۔ تو قبروں کی آپ حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور آپ بھی چلتے ہیں انہیں قبروں پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں انگارے پر کھڑا ہو جاؤں، تلوار کی دھار پر اپنے قدم کو میں رکھ دوں، مگر کسی مسلمان، کسی ایمان والے کی قبر پر اپنے قدم کو نہیں رکھ۔ مصطفیٰ کے وہ قدم اگر کسی گنہگار کا قدم کیا، میرے مصطفیٰ کے قدم ناز سے اڑتی ہوئی دھول اگر کسی کے بڑے سے بڑے مجرم، بڑے سے بڑے گنہگار کے پیشانی سے اگر لگ جائے تو اس کی مغفرت ہو جائے۔ اگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تلوار کے دھار پر چل لینا تو پسند کر لوں گا، آگ کے انگارے پر کھڑا ہونا تو پسند کر لوں گا، مگر میں کسی مسلمان کے قبر پر اپنے قدم کو نہ رکھوں گا۔ آپ اپنے گاؤں کے قبرستان کے قبروں کی آپ حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب کے عمر میں، ان کے علم میں اللہ کو برکت رحمت عظمت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ما قلت قولا خطایا بصدقۃ النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔